إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمائی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ، اس کے الفاظ میں، اس کے مفاہیم میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں سائنس جن چیزوں کو بیان کر رہی ہے، نہ تو وہ کوئی نئی چیز ہے نہ نئی ایجادات ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے بیان کر دی۔ گویا کہ موجودہ سائنس بھی قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت پر ایک دلیل ہے، وہ قرآن مجید کی صداقت پر مہر ثبت کرتی ہے۔ جس کو آج ہم ترقی قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ ترقی نہیں، وہ وہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو قرآن مجید نے صدیوں پہلے بیان کی ہیں۔ اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور بعض چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور بعض ابھی آنے والی ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا اشارہ موجود ہے، اور حدیث رسول میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر حدیث رسول میں موجود ہے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس میں قرآن مجید کی وہ تفسیر کی گئی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر جس طرح قرآن مجید کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حدیث رسول کی حقانیت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چونکہ یہ اسلام کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا پہیہ حدیث رسول ہے۔ جب تک ان دونوں پر ایمان نہ ہو اور ان کی صداقت پر یقین نہ ہو، انسان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔